اور اپنے آپ کو چھپانے کی وجہ سے پورے بغداد میں بھیک مانگتا. کون سے بغداد میں؟ جس میں غوث پاک بھی لیٹے، جس میں حضرت بشر حافی بھی لیٹے، جس میں حضرت یوشع بن نون بھی لیٹے ہوئے، حضرت جنید بغدادی جیسے. حضرت امام احمد بن حنبل 3 حدیثیں پڑھا دیتے. پڑھانے کے بعد اس بچے کی اداؤں کو دیکھ کر کے مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. مولا یہ بھکاری بلکہ جو آیا ہے یہ مدرسے کا بچہ، یہ نبی کا مہمان ہے، یہ وارث انبیاء بنے گا. مولا تو اس کے علم میں برکت عطا فرمانا. استاد پڑھ بھی رہا، رو رو کر کے دعائیں بھی دے رہا، ادھر ادھر ماں بھی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. اور یہ بھکاری 1 دن نہیں 2 دن نہیں، ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پورے 1 سال تک روزانہ بھیک مانگنے آتا ہے اور حدیثیں پڑھ پڑھ کے جاتا ہے. اب سنو جو اصلی بات آ رہی ہے. ایک دن امام احمد بن حنبل رو دیے، کہا بیٹا کب تک تم بھکاری بنے رہو گے؟ تمہیں کھانا بھی نہیں ملتا، ایک جوڑی پھٹے ہوئے کپڑوں میں. آج ان کی ماں ان کے لیے کیا نہیں کرتی، کتنے اچھے کپڑے پہنے، وہ چھوٹا بچہ کتنی اچھی شیروانی میں دیکھ رہا. مدرسے کا تم لوگ کتنا اچھا انتظام کرتے ہو، کوئی 10,000 دے رہا، کوئی 15,000، کوئی جتنے جس کے دل میں آ رہی. محلے کی بہنیں ہوں گی وہ بھی کھانا کھلاتی ہوں گی. محلے کے لوگ کتنی محبتیں کرتے. اب امام احمد بن حنبل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. معلوم ہے آج کے دور میں بھی مدینہ شریف میں اگر فتویٰ دیا جاتا تو امام احمد بن حنبل کے مسلک پہ دیا جاتا. امام تھے یہ. امام شافعی کے شاگرد تو تھے، مگر وہ دعا مانگتے تو ان کے لیے یہ کہتے تھے اللہ بس مجھے فخر اسی بات پہ تو نے میرے ایک شاگرد ایسا دے دیا. انہی کے بارے میں کہتے تھے. اب رو رو کر کے اس کا کٹورا پکڑ کے خود ہاتھ میں لے لیا. کس نے لیا؟ امام احمد بن حنبل نے. کٹورا ہاتھ میں لے کر کے کہنے لگے بیٹا تیری دعائیں رد نہیں ہو سکتی، دعا کر دے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، حدیثیں پڑھائے بغیر رہا نہیں جاتا. بیٹا تم مدرسے کا طالب علم تو نہیں ہے، گلی گلی میں بھیک مانگنے والا، چوراہے پر بھیک مانگنے والا طالب علم ہے. بیٹھ کے پڑھنے والا نہیں، کھڑے کھڑے پڑھنے والا ہے. اللہ سمجھ تو دعا کر دے تاکہ میں کھل کے پڑھانے لگوں. وہ بچہ گیا اور جا کر کے اس نے گھر میں وہ اپنے کٹورے کو رکھا اور وضو بنایا، اور وضو بنا کر کے اس بچے نے جب دعا کی ہے مولا پروردگار، مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر میرے استاد کو امام احمد بن حنبل کو کھل کے پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. 7 دن نہیں گزرے، دعا کرتے کرتے حکومت پلٹ گئی، بادشاہ بدل گیا، امام احمد بن حنبل کا مدرسہ اس سے اچھا بنا دیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امام حنبل، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان شاہی قبلہ پیر صاحب کا بھی امام احمد بن حنبل. رکھو یار کیسے علم ہے، کیسے علم ہے. تمہیں معلوم ہے حضرت ان کا نام سنو گے نا تو مچل جاؤ گے. علماء جانتے جب حدیث میں اماموں کا نام پڑھو گے نا تو امام ان کا بھی نام آئے گا. حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد آئے. حدیث میں جب پڑھو گے تو یہی ہے وہ بھکاری جو بن کے آئے تھے، آج امام ہیں حدیث کے. حضرت شاہ بقی الدین حضرت مخلد کے بیٹے. اللہ اللہ سنو اور سنو، ایک بچے کی اور سنو، اجازت ہے سننا چاہ رہے ہو؟
ایک ماں کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا، میری بہنیں سن لے، جب پیدا ہوا نا تو وہ جھولی بھر کے اٹھا کے دعائیں کر رہی، مولا میرے بیٹے کو عالم بنا دینا، عالم بنا دینا، عالم بنا دینا۔ ماں پڑھانے لگی، خود پڑھا رہی ہے، 6 سال کا بچہ ہو گیا، خوب پڑھ گیا۔ کس نے پڑھایا؟ ماں نے۔ آج یہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہیں، شادی کا دن آتا ہے تو یہ اس کو پینٹ پہنائیں گی، بنیان پہنائیں گی، وہی جو فیشنیلے کپڑے ہیں، چمٹیاں لگائیں گی، پورا ایک بھی اپنی بیٹی کو وضو کا طریقہ نہیں بتائے گی، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں بتائے گی، دوپٹہ اوڑھنے کا ڈھنگ نہیں بتائے گی، جبکہ نبی نے یہ فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ کیا بولو؟ ماں کی گود ہے۔ یہ ماں اپنے بیٹے کو وضو کرا رہی ہے، ماں پڑھا رہی ہے، اتنا پڑھا دیا 6 سال کا بچہ ہو گیا، ان کا بھی نام ہو گیا۔ اب کہہ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کوئی عالم بتا دو نا، جو میرا بیٹا، جتنا میرے پاس علم تھا میں نے پڑھا دی، جتنا تھا اتنا پڑھا دی، اب میں کہاں بھیجوں، کہاں بھیجوں، کہاں بھیجوں، کہاں بھیجوں؟ ایک بستی تھی غزالہ، اس میں ایک مالدار تھا، اس کے بیٹے کو پڑھانے ایک بہت اچھے عالم آتے تھے، بہت بڑے عالم۔ اب وہ مالدار تھا، پیسے کے ذریعے پڑھوا لیتا تھا، اس کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے آتے تھے، صبح سے شام تک کسی نے کہا ان سے پڑھواؤ۔ بچے کو کہا جاؤ بیٹا، اب جاؤ۔ اب بچہ گیا، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا جی حضرت میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا میرے پاس ٹائم کہاں، میرے پاس وقت کہاں، صبح سے شام تک تم دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا، کہا بیٹا جاؤ پڑھو مجھ سے، مگر ان عالم کا دیدار کرو۔ وہاں کونے پہ کھڑے ہو، بچہ ہو جاتا تھا، عالم صاحب آتے تھے، یہ محبت سے دیکھتا تھا، جب جاتے تھے تو محبت سے دیکھتا تھا۔ 1 دن گزر گیا دیکھ رہا، 2 دن گزر گئے دیکھ رہا، 3 دن گزر گئے دیکھ رہا، جب 1 مہینہ ہو گیا ان عالم صاحب کو پیار آیا۔ کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پڑھنا چاہتے ہو تم میں کیسے پڑھاؤں بتاؤ، میرا بھی دل چاہتا تمہیں پڑھاؤں مگر کیسے پڑھاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا اگر اجازت دو ٹائم میں بتا دوں، پڑھانا تمہیں پڑے گا۔ کہا بیٹا اگر تم ٹائم بتا دو گے تو انشاءاللہ میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ ان کا گھر 6 کلومیٹر کی دوری پہ تھا، وہاں سے گھوڑی پہ بیٹھ کے چڑھانے آتے تھے، پڑھانے آتے تھے گھوڑی پہ بیٹھ کے، کیونکہ اب تو وہی موٹر سائیکلوں کا دور تھا نہیں، کاروں کا دور تھا نہیں، اونٹ، گھوڑے، گھوڑی، یہ سواریاں تھیں۔ گھوڑی پہ بیٹھ کے آتے تھے، کہا ٹائم میں بتا دوں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہا جب آپ 6 کلومیٹر گھوڑی پہ بیٹھ کے جایا کریں گے، میں آپ کی گھوڑی کے ساتھ ساتھ چلوں گا اور اتنے ہی بیچ میں پڑھ لوں گا، مجھے پڑھا دینا، آپ کا سفر بھی نہ بچ، آپ کا سفر بھی ہوتا رہے گا اور میری پڑھائی بھی ہوتی رہے گی۔ کیا پتہ تھا اس کے پیچھے ماں کا سپورٹ ہے؟ اب یہ جو تھا کہ ٹھیک ہے تیار ہو گیا، گھر پہنچا گا، ماں قدموں میں گر گیا، چوم لیے، کہنے لگا ماں ہو گیا کام۔ کہا بیٹا کون سے ٹائم؟ اب جب ماں نے سنا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، میرے کلیجا، میرے دل کا ٹکڑا، 6 سال کا چھوٹا ننھا منا بچہ گھوڑی کے ساتھ بھاگتا ہوا کیسے جائے گا، میرے بچے کو ہانپ چڑھ جائے گی، مگر پڑھائی سے نہیں روکا۔ آج اگر تم ذرا سی بات ہوتی ہو پڑھائی سے روک لیتی ہو، ماں نے نہیں روکا مگر آنسو تو نکل آئے، بیٹے کو بھیج دیا تیار کرا کے دولہا بنا کے، کہا بیٹا جاؤ پہلے ہاتھ چومنا اور جا کے پوچھتے جانا، ماں گھر میں پڑھا دیا کرتی تھی۔ اب یہ بیٹا چلا گیا، ماں مصلی پہ بیٹھ گئی، رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا میرے دل کا ٹکڑا ہے، پروردگار میرے دل کا ٹکڑا 6 سال
بچہ گھوڑی کے ساتھ کیسے بھاگے گا؟ اے اللہ میرے بچے کو ہمت دینا، میرے بچے کو علم دینا۔ ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، ادھر استاد گھوڑی پہ چڑھے، انہوں نے سوال کیا، ہاتھ چومے اور چلتے چلے جا رہے۔ گھوڑی جتنی تیز بھاگ رہی ہے یہ بچہ بھی بھاگ رہا اور پوچھتا جا رہا، پڑھتا جا رہا، سوال پہ سوال کرتا جا رہا۔ ایک کلومیٹر نہیں، 2 کلومیٹر نہیں، پورے 6 کلومیٹر گزر گیا مگر سبق پورا نہیں ہوا۔ کہنے لگا حضرت شکریہ، باقی کل کو ہوگا۔ اور لوگوں ایسے علم حاصل کیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 6 سال تک یہ بچہ گھوڑی کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے لگا۔ ارے اس بچے کا نام سن لو، اس بچے کا نام کیا ہے؟ یہ ایسا عالم ربانی بنا، اس دور میں اگر کوئی صوفی بنے، اگر عالم بامل بنے، جب تک ان کی کتاب نہیں پڑھے گا اس تک کامل نہیں ہوگا۔ اس بچے کا نام ہے امام احمد غزالی۔ آج ہمیں کتنی فیسلٹی ہے۔ ہمارے بچپن میں بھی ہم نے بھی لیمپ سے پڑھا حضرت، آپ نے تو وہ ڈبی سے پڑھا ہوگا، اور حضرت آپ لوگوں نے ڈبی اور چراغ جلا کے ان موم بتیوں سے، سمجھے؟ ہم لوگوں نے بھی لیمپ سے کچھ دنوں پڑھا، سمجھ رہے؟ ایسے یار ان لوگوں کی خوشبو پھیلی، خدا کی قسم یہ لوگ ہوئے ایسے عالم ہوئے تب جا کر کے ہم تک پہنچا، تب ہم جا کر کے یہ خوشبو میں آج معطر ہوئے۔ امام احمد اچھا ان کے ایک بھائی اور تھے، ان کی ماں کی ایک بات بتاؤں حضرت، بڑی پیاری، بتا دوں؟ وہ معاف کرنا آپ لوگوں کو، فجر کی نماز بھی پڑھانا، جہاں جہاں جانا بھی، مہمان بھی آئیں بچوں کے، یہ بھی آئیں، معاف کر دینا، لیکن بات ایسی چھڑ گئی۔ اگر اجازت دو آپ لوگوں سے نہیں، ان لوگوں سے کہوں گا میں، اگر اجازت دو تو میں بات، حضور آپ کو تکلیف تو نہیں؟ اگر اجازت دو تو تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ، ورنہ نہیں دو تو یہیں روک دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار ان کو اتنا دے کہ نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ حضرت ان کو نا اپنے آبا و اجداد کا واسطہ دے کے ان کو دل سے دعائیں دے دینا۔ یہ لوگ آپ سے بڑی، یہ علماء جتنے نا بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب سنو، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام احمد غزالی تھا، ان کا نام محمد غزالی۔ یہ احیاء العلوم شریف انہی کی ہے، محمد غزالی کی، مکاشفۃ القلوب اور بہت ساری جو کتابیں نا یہ سب انہی کی، تصوف میں۔ اب سنو، ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ جو تھے نا وہ تھوڑے چپ مزاج تھے، کم بولتے تھے، مگر ان کو کشف تھا، وہ کشف کرتے تھے، ان کو مکاشفے میں اس میں بیٹھتے ہیں تو انکشاف ہو جاتا تھا، مراقبے میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک لوگوں نے کہا تمہارے بھائی تو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے نہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئے، کہا ماں بھائی سے کہو نا، یا تو پھر میری کوئی غلطی بتا دو تاکہ میں توبہ کر لوں، کوئی غلطی بھی نہیں ہے، چپ رہتے ہیں، بتاتے بھی نہیں، اور میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ماں بولی اچھا، بلایا احمد ادھر آؤ، آج جب ماں ایسی ہو نا تم بھی ایسی بنو، اگر ماں ایسی ہو تو اولاد، صحیح بتا رہا ہوں، تاریخ پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے حضرت۔ ماں اور آج کی ماں 3 بیٹی ہیں نا، شادی میں ایسے سجا کے لے جاتی ہے بیٹیوں کو، اور اکیلی بیچ میں جاتی ہے جیسے ڈمرو، جیسے ڈون۔ اسے ماں کہو گے کیا؟ غلط بات میری بہنوں، آج کے بعد تمہارا یہ، آج کے بعد اللہ اور رسول کے واسطے سے، آج کے بعد تم فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہو مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہو۔ اب سنو، ماں نے کہا احمد ادھر آ، جی ماں السلام علیکم، ماں کا ہاتھ پکڑا، چوما،
تم माँ के हाथ जरूर चूमा करो 24 घंटे में एक मर्तबा, बाप के हाथ भी जरूर चूमा करो। समझ रहे मेरी बात? हाँ। अब सुनो, का अहमद जी माँ, फौरन आए, इधर आ, इधर इधर आओ। और माँ का कहना इतना मानते थे। आला हजरत की इस बात को रोक के आला हजरत की बात आ रही है, बड़ी प्यारी। आला हजरत फतवा लिख रहे थे, फतवा। तो तेल खत्म हो गया, खाना जिससे बनता था ना खाना, वो तेल खत्म हो गया। पर्दे की आड़ में से देखा आला हजरत की माँ ने, तो कोई नहीं है। अब माँ बोली अहमद रजा, कितने ही बड़े मुफ्ती हो जाए माँ के लिए इतने ही बड़े। बोली अहमद रजा, कलम रखा, जी माँ। बेटा इधर आओ। जी माँ। बेटा ये तेल खत्म हो गया, खाना बनना, जा तेल लियो। आखा देखो जरा, आला हजरत ने अपने शागिर्दों को नहीं भेजा। कैसे कैसे साथ में रहते थे, सदरुल शरिया, सदरुल अफाजिल, समझ, ऐसे ऐसे लोग रहते थे यार, जो आलिम ही नहीं हजरत, वली थे ये लोग, वली थे ये लोग। खुद जा रहे, अपनी माँ ने कह दिया बेटा तेल लिया, इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े अल्लामा जा रहे। और आज हम ये सोचते हैं कि हमारी जूती कोई सीधी कर दे। नफ्स इतने मोटे हो गए, बड़ी कुटाई होगी हमारी। सही बता रहा हूं मैं, इस नफ्स की वजह से। अब जो था का बेटा तेल ले आओ, आला हजरत जा रहे, दुकानदार देख रहे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आला हजरत किसी को मौका ही नहीं देते, सीधे दुकान के आप पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार खड़ा होगा, कहा हुजूर आज तो मेरी किस्मत खुल गई। बोले क्या हुआ? बोले हुजूर आप तशरीफ ले, अब तो बरकत ही बरकत है ना। कहा क्या बात है सरकार, जरा बता। आला हजरत बोले ले ये बता, मेरी शीशी में तेल कितने का आ जाएगा? तो तेल पहले नप के बिकता था, वो तो ना इसका नापते कुप्पी से, क्या बोलते उसका, पली, परखी वगैरह जो भी हो। यहाँ की अपनी जबान पली बोल लो, चलो। वो नापने को ना इतनी बड़ी उसमें वो लगी हुई होती थी, ऐसे उससे ऐसे करके नाप के डालते, देखी मैंने भी। आला हजरत का जब वो बोतल, वो शीशी जब नापी, तो कहने लगा सरकार, सरकार ये 5 आने में भरेगी, मगर आप इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े अल्लामा मेरे यहाँ पे आ गए, लोग तरसते रहते हैं, आज तो मेरी बरकतें बरकतें होंगी हुजूर, 5 आने में भरेगी, मगर आप 3 दे देना। आज के मौलाना लोग, मैं किसी और को नहीं, मैं अपने ऊपर रख के कह रहा हूं, कहीं कोई अपने ऊपर ले जाए, पैसे के कुछ ज्यादा ही लालची हो गए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। समझ रहे मेरी बात? आला हजरत से सबक लो। ये तो उंगली का इशारा किधर ही चले, माफ करना हजरत, मैं अपने आप को पहले कह रहा हूं। कहा 3 आने दे देना, 2 आने मत देना, इतने बड़े आले हमसे। अरे यार हमारा यहाँ भी रौला चल गया, अरे देखो जम रही है हमारी सब लोग। ये तो कब्रिस्तान में पता चलेगा किसकी जम रही है और किसकी उधड़ रही है। आला हजरत बोले ले भर दे, ये जिंदगी देखा करो, काले भर दे। उसने ये शीशी भर दी। आला हजरत ना पहले मिर्जैया जानते हैं, जैसे ये मेरी जवार काट है ना, तो ऐसे ही बीच में रुई रखते थे, इधर कपड़ा, फिर पहले जैसे बुढ़ियां पहनती थी वो भी, और अंदर जेब होती थी वो पहनते थे। आला हजरत ने अंदर से पैसे निकाले, 5 आने, सारे उलमा के लिए नसीहत का जुमला, 5 आने आला हजरत ने दे दिए। कल लो ये तेल की कीमत है, उसने लेकर के 3 आने रख लिए, 2 वापस कर दिए। कहा ये काहे के? कहने लगा हजरत आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुफ्ती मेरे यहाँ पर आ गए, बड़े मौलवी साहब मैं कदर करता हूँ, इसलिए 2 आने वापस कर रहा हूँ। आला हजरत ने जुमला दिया, कल रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत।
کہا لے 2 آنے میں احمد رضا کا علم بکتا نہیں ہے. یہ لفظ بکنا بڑی نصیحت بھرا جملہ حضرت. اب سنو, ان کی ماں نے بولا بیٹا احمد ادھر آؤ. دونوں بھائی جمع ہوئے. تم محمد غزالی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اب چپ, بولو چپ. نماز پڑھو گے آج سے؟ جی ماں. ٹھیک. کیا ادائیں تھی یار. تم اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہو؟ یہ 15 سال کی بچی, 14 سال کی بچی ڈبل بیڈ پہ لیٹی بیٹھی موبائل چلاتی رہے گی, اور اگر ماں یہ کہہ دے کہ بیٹی دیکھ مت چلا, یہ کام کر لے, تو بس غصہ ہو جائے گی, کھانا نہیں کھائے گی. جب تک ماں سوری نہیں بولے گی تب تک اس کی تیوری نہیں سنبھلے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ماں. اب سنو, اب امام محمد غزالی نماز پڑھانے گئے, بڑے خوش. یہ بھی گئے پیچھے سے, کیوں ماں نے کہہ دیا تھا. اب وضو بنا کر کے جب گئے, امام محمد غزالی نے نماز پڑھائی. پہلی رکعت تو پڑھ لی, امام احمد غزالی بھی پیچھے کھڑے تھے. اب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے پڑھانا شروع کی, امام احمد غزالی نیت توڑ کے بھاگا ہے. پہلے تھوڑی بار سدھرو بھی تھے, دور بگڑ گئی. سنیو بات کتنی پیاری ہے یار. اب جو تھا نا نیت توڑ کے چلے آئے, بعد میں وضو بنا کر کے پھر پڑھی. اب امام محمد غزالی آ کر روئے, اماں پہلے تو نہیں پڑھ رہے تبھی ٹھیک, تب تو لوگ باتیں بنا رہے ہیں, لے کیوں بھائی نماز توڑ کے چلے گئے؟ بولا ادھر آؤ. کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ چپ. کہا چپ نہیں رہنا, ماں کہہ رہی ہے, ماں جلدی بولو. اب یہ کھلتے ہیں, اب کھلتے ہیں. کہنے لگے ماں بھائی نے جب نیت باندھی تو پہلی رکعت تو صحیح پڑھائی, اللہ کی طرف توجہ تھی, ان کی نیت تھی, دھیان تھا, توجہ تھی, لیکن دوسری رکعت میں اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی, تو پھر میں کیا کرتا, میں بھی ہٹ گیا. آئے ہائے آئے آئے یار, ذرا سوچو یار. ایک شعر پڑھوں, ایک شعر پڑھوں. تو نے پی پیالوں سے, میں نے پی نگاہوں سے. سبحان اللہ والا. تو نے پی پیالوں سے, میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں, فرق ہے بہت. معرفت کا شعر ہے یہ. ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں, قاری عرفان صاحب. یاد مصطفیٰ ایسی, پیچھے والوں ایک مرتبہ الحمدللہ کہو گے نا تو مجھے بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, جسم ہو کہیں اپنا, دل تو ہے مدینے میں. اللہ سے محنت تو اصلی آپ کی حضرت, صحیح بتا رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے وہ اتنے بڑے بچے نا اکثر جگہوں پہ گالیاں بکتے ہیں, اور یہ پورا, یہ اکیلے ہی نہیں, یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب اپنی اپنی مسجدوں میں یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, مجھے پتا سب کا, سمجھ رہے.
آج ان کے سپورٹ میں آئے ہیں، سب باراتی بن گئے. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے. نعت کی دنیا میں نکل آیا میں. حضرت قبلہ، ارے حضرت اللہ سلامت رکھے. یہ سید صاحب ہیں، سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے، آل رسول ہیں بھائی. وہ کچھوچا شریف کے مجاہد دورہ، اپنے رامپور سے، وہ مراد آباد سے ایم پی بھی رہ چکے ہیں. آل رسول سید مظفر میاں کچھوچا شریف، ان کا کلام ہے ایک. یہ مدینے کا لفظ آیا نا تو اس سے میرا ذہن ادھر گیا. اجازت ہو تو ایک دو اشعار پڑھوں؟ ہاں اچھا، اس پہ بھی لاؤں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. معلوم ہے آپ کو، ارے میں پھر کیا بتاؤں اپنا، میں جھارکھنڈ سے آ رہا ہوں. پوچھو حضرت سے. کوئی بات نہیں، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. لوگوں نے بھیک مانگ کے علم حاصل کیا، ہمیں تو نذرانہ دے کے بلا رہا ہو تم، اور پھر ہم اپنا احسان کیا جتائیں. اللہ سلامت رکھے. وہ مدینہ یاد رکھو. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. اب وہ سید صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کون کہتا ہے، تھوڑا سا ادھر کو بھی گھوموں. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کہیے یا رسول اللہ. کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. آپ کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اچھا ہوں؟ نہیں، حضرت تو ہیں اچھے، مگر کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو. دل، اب کہو گا نا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، قبول ہو جائے تو میرا نذرانہ وصول. اور اتنے اچھے علماء. معلوم ہے آپ کو، ایک مرتبہ نا قرآن شریف کپڑے کے اندر رکھ جاتا ہے تو لوگ اس کے جزدان کو چومتے ہیں. ان کے سینے میں قرآن ہے، یہ قرآن کا جزدان ہے، پیٹی ہے، رحل ہیں. ہزاروں مرتبہ ان کا ہاتھ قرآن سے ٹچ ہوا تب جا کے حافظ قاری بنے. یہ کوئی سی بھی برادری کے ہوں، غریب کے بیٹے ہوں، امیر کے بیٹے ہوں، نبی کہتے ہیں سب سے اچھے یہی ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس لیے کہتا ہوں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو.
जा बेटा, अल्लाह सलामत रख दे। कितना प्यारा छोटा सा बच्चा। हजरत कहाँ का ये बच्चा? अमरोहा का ही है ना, मोहल्ले का नाम तकिया शाह। इनकी माँ, इनके बाबा, इनके रिश्ते और सारे जितने ये बच्चे, हजरत दिल आज उमंगे लेता, उमंगे यार। एक सूरत तो याद करके देखियो, एक सूरत कागज पे आयत लिख दी जाती है ना, कागज चूमते चूमते। अच्छा सुनो, वो वाली बात रह गई। माँ ने कहा बेटा अहमद इधर आओ, तुम नमाज तोड़ के क्यों भागी है? वो बात पूरी कर दो ना, नमाज तोड़ के क्यों भागा है? कहा माँ जब मैंने नियत बांधी तो भाई ने पहली रकात पढ़ाई तो अल्लाह की तरफ तवज्जो थी, दूसरी रकात तवज्जो हट गई तो मैं भी हट गया। माँ बोली अच्छा कहाँ भाई मोहम्मद, ऐसा हुआ क्या? अब मोहम्मद गजाली बोले माँ नमाज भाई सही कह रहा है, क्योंकि नमाज से पहले मैं मसाइल की किताब देख रहा था। किसकी किताब देख रहा? फिक़ा की। मसाइल की, तो मैं इसलिए मसाइल बोल रहा हूँ ताकि इनकी समझ में आ जाए। फिक़ा की किताब देख रहा, मसाइल की किताब देख रहा था। अब वो मसाइल में पढ़ रहा था, देख रहा था, सोच रहा था। अब बेटा मेरा चांद, अब जो था ना माँ, इतने में नमाज का टाइम हो गया तो मैं नमाज के लिए चला गया। तो मैं बिल्कुल सही करके नमाज पढ़ रहा था माँ, मगर दूसरी रकात में मेरे जहन में वो मसाइल आने लगे। क्योंकि जो पढ़ते होते ना मसाइल आने लगे, वो थोड़ी तवज्जो हट गई। अब माँ का तीसरा जुमला सुनो, और तो सुन ले। माँ ने क्या जुमला कहा? सर पकड़ के बोली हाय अफसोस, दोनों में से एक भी तो मेरे काम का नहीं बना। यार इतने बड़े इमाम उनके बारे में कह रही है माँ, तो माँ क्या होगी? कहा हाय अफसोस, दोनों में से एक भी काम का नहीं बना। इमाम अहमद गजाली बोले माँ मेरी क्या गलती है बताओ? बोले माँ हाँ ऐसा हुआ है। तो माँ का जवाब सुनो, दोनों में से एक भी काम का नहीं बना। मेरे बेटों में से एक नमाज पढ़ाता है तो अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा लेता है, दूसरा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं, अपने भाई की तवज्जो की तरफ तवज्जो रखता है। आय हाय हाय यार माँ, ये माँ दोनों की नसीहत हो गई। हाँ दोनों को नसीहत हो गई, अल्लाह सलामत रखे दोनों को नसीहत। मेरी बहनें ऐसी ये है आप देख रहे हैं, और एक कुर्सी ये है हजरत के पास। दोनों में फर्क है ना, तवज्जो रखना। और हजरत बड़े भी हैं और हजरत पहले से भी आए हुए थे, यहाँ पे बैठे थे, मगर आपने एक चीज का नोट किया, एक चीज को देखा। मैंने बतेरी कोशिश की कि ना मैं उसी कुर्सी पर बैठे रहूं, बेचैन थे, बेकरार थे, करवटें बदल रहे थे। फिर जब नहीं रहा गया तो खड़े हो गए और उठ गए, कुर्सी छोड़ दी कि आप इस पे बैठिए मैं उस पे बैठूंगा। मैंने कहा नहीं हजरत। बोले मुझे अच्छा लगेगा, ये जुमला था तो मुझे खुशी मिलेगी, ये जुमला था। तो पता नहीं चलता है, लोग ना एक अदा से कई कई किताबें पढ़ा दिया करते हैं। जिस दिन अगर हमारे अंदर, अल्लाह सलामत रखे, जिस दिन अगर हमारे अंदर ये अदाएं आ गई ना, ये चीज़, ये भी तो जहन में आ सकता था कि यार अगर मैं छोटी कुर्सी पे जाऊंगा तो कोई मुझे छोटा ना समझ ले। हजरत माफ करना, कई जगह इश्तिहार में अगर नाम छोटा आ गया ना, हम मौलाना मौलवियों के, उसने 15,000 के जो इश्तिहार छपे उसमें आग लगवा दी, आग, रोना आ जाता, रोना खत्म करा दिया। इसलिए कि मेरा नाम छोटा क्यों आया या मेरा नाम नीचे क्यों आया इश्तिहार में। हजरत असल नाम तो ना परवरदिगार की रहमत वहां रजिस्टर में लिखना चाहिए। इनके जो दादा थे कारी अब्दुल लतीफ साहब, अभी मैं गुफ्तगू सुनाऊंगा,
میں نے ان کے بھائی کو بھی دیکھا، ان کے والد صاحب کو بھی. میں کلیئر شریف کے علاقے میں بہت تقریریں کرنے جاتا تھا. ان کے دادا کو بلبل صابری کہا جاتا. ہاں، تو قاری عبداللطیف صاحب قبلہ معلوم ہے، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، اور سرکار مفتی اعظم کا یہ قول تھا. وہ سرکار مفتی اعظم معلوم کون تھے؟ جب زبان سے بول لینا بڑا آسان ہے مگر کرنا بڑا مشکل ہے. لوگوں کو دیکھا تو نفس کودنے لگتا کہ یار کہیں یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا مولانا تو نہیں، چھوٹا تو نہیں. سرکار مفتی اعظم جب بدائیوں شریف جاتے تھے نا تو اپنے جوتا چپل ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. وہ سبحان اللہ. مار دیا. بہادر گنج شریف میں بہت بڑے عالم اور ولی کامل شاہ مولوی عبدالسلام صاحب جب وہاں جاتے تھے جوتا چپل ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. گونڈا بہرائچ جاتے تھے جوتا چپل ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. وہ ان کے دادا کے بارے میں معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو چلتا پھرتا دنیا پہ گھومتا ہوا اگر ولی کسی کو دیکھنا ہے تو وہ قاری عبداللطیف صاحب کو جا کر کے دیکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. بیٹا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو. سمجھ رہے؟ اب اس میں کیا ہوا؟ ایک نصیحت دے دی. اللہ سلام. ایک نصیحت دی. کیا؟ اب میں بیٹھے بیٹھے نا سارے صحابہ کی زندگی گھوم گئی ذہن میں. آپ اگر پڑھو گے کوئی چیز دیکھو گے تو ذہن میں گھوم جائے گی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب نہیں پڑھی، نبی سے تربیت حاصل کی. کس سے تربیت حاصل کی؟ انہوں نے کھانا سیکھا تو نبی کو دیکھ کر کے سیکھا، چلنا سیکھا تو نبی کو دیکھ کر کے سیکھا. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، اتنی ہیبت. میرے نبی کہتے میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. اب سناؤں، یہ بھی جو حضرت کی ادا تھی بالکل حضرت عمر سے ملی اور حضرت عمر کی نبی سے مل رہی تھی. یہ وہ ہے جو دکھ رہی ہے، کانوں نے نہیں سنی، پڑھا نہیں، جو ریل. اب ذرا سنو، ایک شخص تھا اس کی بیوی کے یہاں پیدائش کا معاملہ، اس کی بیوی کے یہاں بچے کا معاملہ تھا، بیوی حاملہ تھی. اس گاؤں کا جو بستی کا حاکم تھا وہ ان کو ستا رہا تھا، وہ ان کو ستا رہا تھا. میک والو ذرا خیال رکھیو بابو، وہ ان کو ستا رہا تھا. انہوں نے کہا چلو حضرت عمر سے شکایت کریں گے. بیٹا ادھر رکھ دو کیونکہ وہ 22 لاکھ، اب مجھے تقریر کرنے دو. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اتنا. اور پھر یار دوسرے خلیفہ حضرت اور یہ بھی بات بتا دوں یہیں پہ تاکہ ذہن نشی ہو جائے، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں میاں بیوی چل دیے. پہلے ٹرین یا ہوائی جہاز نہیں، جا رہے ہیں پیدل، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. جب مدینے کے قریب پہنچے، سننے کی بات ہے، آج نا آدمی چھوٹا سا ایک عہدہ مل جائے نا، عہدہ، تو وہ امام صاحب کے بھی سامنے ایسے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے. ایسے صحیح بتا رہا ہوں، وہ نفس لے کے ڈوبے گا اسے. ہم بعض مولانا میں بھی ایسے ہی الٹی سیدھی 2 کتابیں پڑھ لے گا اور بس. اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے.
بہت پیاری تقریر بھی آپ نے خطیب ہندوستان جلالت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب قبلہ سے سنی ہے آپ نے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. مدینہ شریف کے قریب پہنچے، ان کی بیوی کو درد ذہ ہونے لگا. درد ذہ پیدائش کا درد ہونے لگا. اب بیوی بیٹھ گئی، کوئی تیسرا نہیں، اب کیا کرے؟ اس نے کپڑے کا تمبو لگا لیا، خیمہ گاڑ لیا. بیوی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. ایسے حالات تم جانتے ہو، کوئی دائی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر تو تھے ہی نہیں. ڈاکٹرنیوں کا کام دائیاں کیا کرتی تھی، جان کر عورتیں یہ کام کرتی تھی. اللہ اللہ، اب وہ عورت وہاں پہ چیخ رہی تھی، خیمے میں رو رہی تھی. آدمی اس کا پریشان تھا. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. کس کا گزر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تکلیف ہو رہی، آواز کیوں آ رہی ہے رونے کی. آج پڑوسی کی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی، بھائی کی بھائی کو تکلیف نہیں ہوتی. حضرت عمر سادہ لباس پہنے ہوئے تھے، کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ. جواب دیا، جواب ہو گیا. کیا بات ہے؟ اندر سے خیمے میں سے تمبو سے رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ حضرت عمر بولے بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جاؤ یار، تم کیوں کھڑے ہو یہاں پہ، جاؤ نا، کوئی بھی ضرورت تمہیں کیوں بتائے؟ کہا ہو سکتا میں تمہارے کام آ جاؤں. کہا نہیں بتاتا، میں تمہیں نہیں بتاتا. حضرت عمر بولے بتانا پڑے گا، تکلیف کیا ہے؟ وہ اٹھ کے بولا جانتے ہو میں کس سے ملنے آیا ہوں؟ جانتے ہو میں کس سے ملنے آیا ہوں؟ جانتے ہو میرا قریبی کون ہے؟ نام سنو گے تو پسینہ آ جائے گا، پسینہ. اس نے بھی نام ہی سنا تھا، دیکھا نہیں تھا. نام سنو تو کوئی اور کیا ہوگا حضرت عمر کا؟ پسینہ آ جائے گا، پسینہ. حضرت عمر بولے کون ہے، کس سے ملنے آیا جو مجھے پسینہ آئے گا؟ ذرا نام تو بتا دے. کہا وہ میرے دوست ہے، اگر پتا چل گیا کہ ان کے دوست کا کہنا نہیں مانا تو تمہاری خیر نہیں ہے. کہا بتاؤ تو تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام حضرت عمر ہے. اور حضرت عمر سے بات چل رہی ہے. کہا اچھا عمر تمہارے دوست ہیں؟ کہا جی. عمر کو تم جانتے ہو؟ تمہیں عمر جانتے ہیں؟ جی میں انہی سے ملنے آیا ہوں. تم جاؤ اپنی مزدوری کرو، جو کام کرو. انہیں وہ سمجھا مزدور ہے کوئی؟ کیا لباس تھا یار، مزدور ہے کوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی تب تو میں عمر کے دور میں رہ رہا ہوں، تب تو مجھ پہ بنتا میں تمہاری خدمت کروں. یہ بتاؤ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ، پریشانی کیا ہے؟ بی کے رونے کی آواز کیا آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا اگر کوئی دائی ہو، کوئی جان کر عورت ہو تو میرے پاس یا لا دو. میری بیوی کے پیدائش کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونے والا. حضرت عمر کہنے لگے پریشان مت ہو، میں ابھی جلدی سے انتظام کروں گا. حضرت عمر سیدھے گئے گھر اور اپنی بیوی عاتقہ سے بولے، اپنی بیوی سے بولے، گئے گھر میں السلام علیکم. بیوی بولی وعلیکم السلام. ایمانداری سے بتاؤ تم اپنے گھر میں جا کے بیوی سے سلام کرتے ہو؟ بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں. اور اگر یہ دور اتنا حضرت خطرناک آ گیا، اگر اماں کے سامنے نا بیوی کو سلام کر لے تو اماں ایک طرف کو منہ کر کہے گی آ گیا جورو کا غلام. یہ نہیں کہے گی کہ نبی کا غلام، یہ نہیں کہے گی نبی کا غلام.
اب ذرا سنو، حضرت عمر نے سلام کیا، بی بی نے جواب دیا۔ حضرت عمر اپنی بی بی سے کہنے لگے عاتقہ کیا نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ حضرت عمر کی بیوی بولی ہاں میرے سرتاج، بتاؤ کیا کرنا پڑے گا مجھے، بتاؤ۔ کہا ایسے ایسے میرا ایک دوست آیا ہے، اس کی بیوی کو درد ذہ ہو رہا، پیدائش کا وقت ہے، چلو اس کی ہیلپ کر دو، چلو اس کی مدد کر دو۔ بیوی بولی چلو جلدی سے چلو۔ حضرت عمر سے کہا ہانڈی اٹھا لو۔ حضرت عمر نے ہانڈی لے لی، کہا لکڑی بھی لے لو، لکڑی بھی ساتھ میں لے لی، پرانا گڑ شیرہ تھا، کہا اس کو بھی لے لو، زیرہ سونٹ بھی لے لی کیونکہ کاڑھا بنایا جائے گا۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی میرے سرتاج تم میرے کام میں ہاتھ بٹا دینا، یہ بی بی رو بہت رہی ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں، تم جلدی سے چولہا بنا کر کے۔ انہوں نے کہا یہ ایسے ایسے ایک پیالہ کاڑھا بنا کے مجھے دے دو تاکہ میں اسے پلا دوں۔ اللہ اللہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تو ذرا دیکھو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری عزت گھٹ رہی ہے، یہ غریب مجھ سے ملنے آیا، میں بادشاہ ہوں تو پھر کہیں یہ نہ ہو جائے میری عزت میں کمی آ جائے۔ ارے عزت دینے والا اللہ، اگر دوسروں کی عزت کرو گے تب تمہیں عزت ملے گی۔ اب ذرا سنو پیارے سنو، حضرت عمر اس سے کہنے لگے بی بی تو اندر چلی گئی۔ حضرت عمر کی بی بی ان کے پاس چلی گئی، سر میں تیل ڈالنے لگی، جو عورتوں کا انداز ہوتا ہے اس کو تسلی دینے لگی۔ حضرت عمر بولے بھائی جلدی سے پتھر اٹھاؤ، چولہے بنوا لو۔ وہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہا تم نو کرو گے، تم لاؤ، تم پتھر اٹھا کے لاؤ۔ حضرت عمر پر وہ حکومت چلا رہا، جلدی سے پتھر اٹھاؤ۔ حضرت عمر پتھر اٹھا کے لا رہے، 3 پتھر اٹھائے، ایک پتھر کو پتھر سے رگڑ کے آگی جلا لی اور کاڑھا بنا رہے، چلا رہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ تربیت میرے نبی کی تھی کہ پہلے نفس کو مارنا پڑے گا۔ اللہ اللہ سنو سنو، حضرت عمر نے کاڑھا بنا کر کے اپنی بی بی کو دے دیا، اللہ اللہ بی بی نے پلا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، خیمے کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بچے کے رونے کی آواز آ گئی، اور جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی یہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر کی پیٹھ پہ ہاتھ تھپک کے ایسے کرے کہنے لگا تمہاری محنت کام آئی۔ اور کیا پتا تھا یہ کہ یہی بادشاہ جن سے ملنے میں جا رہا ہوں، ذہن نہ یہ تھا کہ وہ تو یار حضرت عمر الگ ہی ہوں گے کچھ۔ اب ذرا سنو، حضرت عمر بھی کلکاری کی جب آواز سنی، حضرت عمر کی بی بی اندر سے کہنے لگی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین مبارک ہو مبارک ہو، تمہارے دوست کے یہاں بیٹا آیا ہے۔ بیوی کو پتہ ہی نہیں تھا ماجرا کیا چل رہا، بیٹا آیا بیٹا۔ جب اتنا کہا اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے امیر المومنین کہاں ہے، عمر کی طرح، کیا پتا یہی تھا۔ اب کھڑا ہو گیا کہاں ہے، کہ کیا دیکھ رہا ہو، کہ اندر سے آواز دی نا امیر المومنین۔ حضرت عمر کیوں آواز دی؟ حضرت عمر مسکرانے لگے، کہا تمہارے تو دوست ہیں، دیکھ لو پہچان لو۔ اللہ یار ایسے دین پھیلتا نا، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار بھی تھی تو اخلاق کی تھی وہ۔ اللہ اللہ سنو، حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی امیر المومنین تمہارے دوست کی بیوی کا بیٹا ہے، مبارک ہو۔ جب اتنا کہا حضرت عمر بولے تمہیں بھی مبارک ہو۔ اور جب اس نے سنا اب تو اسے پسینہ آ گیا، کہنے لگا آپ کون ہو؟ کہا میں ہی تو عمر ہوں، میرا ہی نام تو عمر ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں پہ گر گیا اور رونے لگا، کہنے لگا عمر، کہنے لگا امیر المومنین بعد میں جانا، پہلے کلمہ
کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو۔ کہا بھائی تو کلمہ کیوں پڑھ رہا؟ کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں، جب غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ زندہ باد۔ مل رہی ہے زندگی۔ انبیاء اور رسول، ایک تاریخ اور یاد آ رہی، سنا دوں حضرت؟ سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ سنو، ان کی بھی سن لو یار۔ یہ وہ تھے نا جن کو میرے نبی نے پالا، جن کو میرے نبی نے تربیت دی۔ تربیت کی بہت ضرورت ہے، جن کو آج ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں قاری صاحب، کیا نام ہے؟ ہاں، مولانا محمد عرفان صاحب، ان کی محنتیں، مولانا عبد القیوم صاحب اور مفتی آصف صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے، حضور دیکھیے کتنے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ سب یہ اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ میں کس کی مانوں کہ بلڈنگ والا ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، ایک طرف سب ہے کہ وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا نہیں۔ نبی سے پوچھو کون اچھا، تو نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی تو ان کو بتا رہے ہیں، یہ بھی جتنے بیٹھے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، سب یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آج ان کے یہاں بارات آئی ہے، یہ سب یہ دولہا بنے بیٹھے ہیں اور حضور بھی تشریف لائے۔ اللہ اللہ، میری تقریر کا رخ پلٹ دیا، ان کی ایک اذان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، اب ذرا سنو سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا تھا، تمام صحابہ میں اس وقت ایسا تھا، مدینے میں جتنے گھر تھے سارے کے سارے چمڑے کی اس پہ لسٹ بنا لیے تھے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون یتیم ہے، کس کے یہاں کمانے والا نہیں ہے، میرے نبی نے لسٹ بنائی تھی۔ سننے کی بات ہے یا ختم کر دوں؟ سننے کی بات ہے، سنو نبی نے کیا تربیت دی تھی۔ جیسے آج پردھان لوگ لسٹ بناتے نا، جس کا ووٹ بنا تو نہیں بنا تو بنواتے، ساری جن گننا ہوتی ہے، نبی نے وہی کی، یہ اسی وقت سے۔ اور دیکھا ان کے گھر کمانے والا نہیں، ان کے گھر کمانے والا نہیں، ان کے گھر کام کاج کرنے والا نہیں، ان کے گھر یہ تکلیف ہے، ان کے گھر یہ تکلیف ہے، میرے نبی نے تمام کی لسٹ بنا لی، اور لسٹ بنانے کے بعد کہا تم ان کے گھر خدمت کر کے آؤ گے، تم ان کے گھر خدمت کر کے آؤ گے، ایسے کام پہ لگا دیا تھا۔ اب میرے نبی ظاہری دنیا سے چلے گئے، اللہ اللہ، اب حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور تھا، خلافت کا دور تھا، وہ لسٹ ایک دن حضرت عمر نے چیک کر لی۔ حضرت عمر بولے میں بھی، اللہ سلامت رکھے، بہت اچھی نظامت، بہت کم عمر میں حضرت اچھی نظامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ سے ہم سب کو ریا سے بچائے۔ سنو، حضرت عمر نے چیک کر لی، یہ یتیم، اس کا بیٹا، اس کے ماں باپ نہیں، ان کی کفالت میں نیچے کو فلاں جگہ کا نام لکھا ہوا، ان کی جگہ ایک بوڑھی اندھی اور بوڑھی مائی تھی۔ کون تھی؟ مائی اس لیے بول رہا ہوں بزرگ کی وجہ سے، بوڑھی ماں، اس کے نیچے کسی خادم کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، اس بوڑھی عورت کے نیچے کسی خادم۔ حضرت عمر دل میں خوش ہوئے، چلو آج رات کے بوڑھی ماں سے طے کر کے آتا ہوں، آج میں ان کا خادم بنوں گا۔ جب تک زندہ رہنا اللہ ان کے دادا کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صابر پاک میں انہوں نے قرآن شریف سنایا، پھر ان کے بعد ان کے شہزادے قاری لطف الرحمان صاحب، انہوں نے بھی، ان کے والد صاحب ان کے شہزادے،
63 محراب 63 محراب ہے. جب جس سال میں بھی گیا تھا نا کلیئر شریف میں سنانے کے لیے قرآن شریف, تو اس سال وہیں سنا رہے تھے, سمجھ رہے ہیں, تو میں جلدی سے اپنا پڑھ کے اور پھر میں وہیں آ جایا کرتا تھا. مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے, بڑی محبت, کیونکہ میرے نانا کو جانتے, سید صادق میاں حضور کو ٹانڈا شریف سے, سمجھ رہے, تو وہ بلایا کرتے تھے. اور اس دور میں جیلانی میاں تھے حضور, جیلانی میاں منصور میں, جن کی انگلی بہت موٹی تھی, یہاں پہ 2 تھی, سمجھ رہے, وہ مجھے یاد آج بھی. لیکن سنو, ہاں بھاری توجہ, اتنا بڑا کام کیا نا یہ شمس الدین ترک پانی پتی جو ہیں, وہ پورا علاقہ 55 لاکھ میں وہ سب کر کے, آج تو لوگ ہڑپ کر گئے جنہیں کتنے کھا گئے, انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں سے چھوڑا کر کے اپنے یہاں پہ کرا ہے. یہ بڑی بات ہے. اب سنو بات, جو حضرت عمر نے دیکھا اور بتایا بھی نہیں, کسی کو پتہ نہ چل جائے کہیں وہ یہ کہ میں خادم بنوں گا. بوڑھی عورت سوچنے لگے یہ تو بوڑھی ہے, اس کے گھر کے برتن کون مانجتا ہوگا, اسے پانی بھر کے لا کے کون دیتا ہوگا, اس کے کپڑے کون دھوتا ہوگا. میرے نبی کے یہ خادم تھے, اس دنیا کے, اس دور کے, پوری دنیا کے مولوی, مفتی, علامہ, پیر سب ایک پلے میں, اور میرے نبی کا صحابی ایک پلے میں, پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ اللہ, حضرت عمر نے دیکھا اس کے نیچے کسی کا نام نہیں ٹک لگی ہوئی ہے. اب صبح پہنچ گئے, رات بھر نیند نہیں آئی, بوڑھی عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور کھٹکھٹا کر کے بوڑھی عورت اندھی تھی, کمر جھکی ہوئی تھی, وہ آئی, حضرت عمر نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ. جب جواب سلام کیا, بوڑھی امی بولی وعلیکم السلام. کہا اچھا, کہا مائی آج شام سے تمہارے گھر خدمت کرنے میں آؤں گا. جملہ ذرا سن لینا. بوڑھی عورت بولی بیٹا تم کیوں آؤ گے, کیا نام ہے تمہارا, کیا نام ہے؟ بولے میرا نام عمر ابن خطاب ہے. بولی نہیں, بوڑھی عورت بولی نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے میرے یہاں پر خدمت کرنے کوئی آتا ہے, میرے برتن بھی مانج کے جاتا ہے, کپڑے بھی دھو کے جاتا ہے, بازار بھی کر کے لا کے سبزی دیتا ہے, میرا پورا خیال رکھتا ہے. کمائی کون ہے وہ؟ کہا 1 سال گزر گیا مگر ابھی تک اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا. کہا مائی ان کو ہٹا دو, مجھے رکھ لو, میں تو عمر ہوں. کہا بیٹی نہ, بیٹا نہیں رکھ سکتا. کہا کیوں نہیں رکھ سکتی؟ کہا اس لیے ذرا سوچو, 1 سال سے جو میرے کام کر رہا ابھی تک اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا, اور تم پہلے دن آئے ہو, کام بھی نہیں کیا, نام پہلے بتا دیا. سبحان اللہ. حضرت عمر گھر جا کے اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے. تم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ روتے ہو, تمہیں تو غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا, تمہیں کیا پہلے میں اپنے ہمیں تو. حضرت عمر آئے, شام تک نمازوں کے بعد روتے رہے. اللہ, یہ ان کی نا حضرت ریل زندگی تھی, یہ تقریروں والی نہیں تھی. کبھی کبھی وہ حدیث نبی نے 15 سال پہلے, دیکھو بیٹا وہ ٹیوب لائٹ سے بچوں کو ہٹاؤ, وہ اس میں کرنٹ رہتا, ان بچوں کو ہٹاؤ, او بیٹا, او بچے ہٹاؤ, ان کو ہٹاؤ, ٹیوب لائٹ کو اوپر لگا دو. ایک بچہ اٹھ جائیے پیچھے سے, ایک بچہ اٹھو پیچھے سے. ہاں توجہ رکھو, اگر ٹوٹ گئی نا حضرت کرنٹ آ سکتا ہے, یا اس کا شیشہ چھوٹا بچہ منہ پہ لگ سکتا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں توجہ رکھو میری طرف. اب حضرت ابو بکر صدیق بولے دیکھ کے آؤں گا یہ چھپ کے کرتا کون ہے یہ کام. کہا یہ چھپ کے ہے کون سا, ضروری ہے کوئی نبی کا غلام ہے, مگر ہے کون جو اپنا نام تک نہیں بتاتا.
अब जब देखा हजरत उमर ने इशा की नमाज पढ़ ली, सो गए। फजर की नमाज पढ़ने से पहले ही पहुंच गए। माई अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। का माई मैं काम करने आया हूं। का उमर हूं। का बेटा वो तो मेरा सारा काम करके चला गया। अच्छा इतनी पहले, इतनी पहले? कहा जी। कहा इतनी पहले? कहा जी। अल्लाह सलामत रखे। काम करके चला गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ के दूसरे दिन छुप के बैठ गए। देखूंगा है कौन। अब जब दूसरे दिन देखा तो कोई चादर डाले हुए, पांवों में जूते भी नहीं थे कि कहीं खटखट की आवाज ना आ जाए। आए, उन्होंने काम किया। ये हजरत उमर छुप के देख रहे थे चेहरा देख लूं, मगर उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। उनका पानी भरा बर्तन मांजे, जो कपड़े थे माई ने डाल दिए थे वो धो करके चले गए। पता नहीं चला कौन है। हजरत उमर को दूसरे दिन भी पकड़ में नहीं आए। अल्लाह अल्लाह, अब तीसरा दिन आ जाता, हजरत उमर फिर छुप के बैठ गए। जब तीसरा दिन आया, जब वो शख्स घुसा तो हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए कि निकल के तो आएंगे तभी देखूंगा। जब निकल के आए उन्होंने सारा काम काज कर दिया। जब निकल के आए तो चादर उठाई तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साहिब क़िबला, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या यार, क्या जिंदगी थी लोगों की। आज तुम्हारी माँ तड़पती रहती है, बाप तुम्हारा तड़पता रहता, चचा ताऊ तड़पते रहते हैं, भाई बड़ा अगर उसका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा, छोटे का काम अच्छा चल रहा, सब हो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे बकरा मुर्गा अच्छे पहनने खा रहे हैं, वो भाई सिर्फ ये दिखाने के मारे कि ये गरीब है, उसके बच्चों को कपड़े नहीं मिल रहे, और तुम्हें एहसास तक नहीं होता। ईमानदारी से बताओ, ये नबी की जिंदगी है क्या? मेरे नबी के खलीफा अव्वल मकाम क्या था इनका? आया चलते फिरते नबी ने कहा अबू बकर तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को, 10 सहाबा को, और वक्तन फवक्तन कुछ और सहाबा को भी और सहाबिया को भी। नबी जिसे चाहे जन्नत का टिकट दे दे। कहा उमर चिपट गए। कहा उमर मैं समझता था तुम ही हो सकते हो। उमर तुम यहाँ पर भी आगे बढ़ गए, इसीलिए तो तुम्हें आगे मेरे नबी ने मुसल्ले पर बढ़ाया था। 17 मरतबा मेरे नबी की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई। जाहिरी हयात में 17 मरतबा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने नबी का झूठा खाया। खुदा की कसम। आप जरा सुनो मुझे, ये बच्चे पढ़ते हैं हजरत मदरसे के, जो देख रहे हैं ना, ये इन्होंने अपने भाई का नाम लिखवा रहे हैं, दूसरे भाई का, कारी इरफान साहब हजरत। अब और मुझे इन्होंने मुफ्ती आसिफ साहब ने बताया इनकी बड़ी मेहनत है हजरत। मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब की और इनकी, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आया, पहले कभी आया हूँगा, लेकिन मुफ्ती आसिफ साहब से मुलाकात है, तो जो इन्होंने बताया वो मैं बता रहा हूँ। और आलिम उसी वक्त बताता जब सामने दिखाई देता। बड़े भाई छोटे भाई, उनका बच्चों, इतने बड़े बच्चे, मदरसे के कमेटी वाले कैसे कैसे इंतज़ाम कर रहे हैं। बच्चों तुम्हारे लिए भी एक नसीहत की बात है, इल्म कैसे हासिल हुआ, ज़रा तवज्जो हो, इजाज़त दो। एक इल्म हासिल करने वाला 19 साल का नौजवान, नेशापुर मदरसे में पढ़ने वाला,
उस्ताद ने कहा बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब मुझसे नहीं दिया जाता है, कहीं अच्छे आलिम के पास चले जाओ, जो ज्यादा इल्म वाला उसके पास चले जाओ। वो कहने लगे हुजूर आप ही नाम बता दे। कब बगदाद चले जाओ, इमाम अहमद हम्बल की दरसगाह में चले जाओ, वहां पर चले जाओ, वहां पर पहुंच जाओ, तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वहां पे तुम्हारे लिए इल्म हासिल होगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, उन्होंने जो था माँ से इजाजत ली, माँ ने दुआ दे दी, कहा बेटा जा मेरी तरफ से इजाजत है। ओ मेरी बहनों मेरी माँ, आज तुमने बच्चों को पढ़ाया, तुम्हें मुबारकबाद है। अब वो चलते चले जा रहे, जैसे ही जा रहे समंदर में तूफान आ गया। महीनों घूमते रहे, कहीं किसी किनारे पे जाके लगे। कुछ दिनों में बगदाद पहुंचे, वहां पर जाकर के पूछा इमाम अहमद हम्बल का मदरसा कौन सा है? वहां लोगों ने बताया उनका मदरसा बंद हो गया, बादशाह ने बंद करा दिया था। वही कुरान मखलूक है कि नहीं, वो सवाल जो चल रहे थे उस पे ये इल्म वाले जानते हैं, मगर तुम्हें जो बताना है वो सुनो। मदरसा बंद और उनको घर में कैद कर दिया कि तुम ना हदीस पढ़ाओगे, ना दर्स दोगे, ना मदरसा, घर में ही रहोगे। पुलिस पहरा लगा दी, उस वक्त की पुलिस जो थी, बादशाह के कारिंदे लगा दिए। अब ये तो रोने लगे, रात को रोते रहे मेरी माँ, तुमने खुद भेजा था, सर पे हाथ रख के भेजा था। माँ मैं क्या करूं माँ, तुम ही बताओ। ये सोता चला गया भूखा, न खाने को कुछ है, मगर देखा ख्वाब में सेक रहा, मेरी माँ मेरे साथ में रोटी लेके आई है और कह रही है बेटे भूखा क्यों सो रहा, ले तू रोटी खा ले। माँ ने खाना खिलाया और कहा बेटा तुझे इल्म जरूर हासिल करना वाले भिखारी बनना पड़े। माँ ने तुम दुआएं करा करो अपने बच्चों के लिए। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती ही। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इन्होंने सोचा क्या करूं, इल्म हासिल कैसे करा। देखो इन्होंने अपना अमामा उतार लिया, बाल थोड़े बड़े थे सुन्नत के मुताबिक, इन्होंने फैला लिए बाल और उतारने के बाद यहां पे बांध लिया मामा। कुर्ता थोड़ा सा यहां से फाड़ा, थोड़ा यहां आस्तीन से फाड़ा और घुटनों से नीचे जो तहमद होता है ना उधर के दो एक जगह से, ताकि सतरे औरत ना हो, सतरे औरत रहे। अब वो उधर का तहमद फाड़ लिया और प्याला हाथ में लेके भिखारी बन गए। मांगते फिर रहे, इधर मांगा उधर मांगा। एक से पूछा ये बताओ इमाम अहमद हम्बल का, कब उन्हें घर में बंद कर दिया। उनका घर कहाँ का हम नहीं बताएंगे, अगर बता दिया तो हमें भी जेल हो जाएगी। एक बहुत मोहब्बत करता था कि बता दो ना मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मन्नत समाजत की। बोला देख मैं तेरे साथ चलूंगा, इशारा करके नहीं बताऊंगा, आंख के इशारे से बता दूंगा, तू समझ जाना का ठीक है, क्योंकि पुलिस का पहरा था। ये साथ में गया, इसने आंख के इशारे से बता दिया ऐसे और चला गया। दूसरे दिन को ये फकीर भिखारी बन के आया और मांगने लगा, पुलिस वालों से मांगा, पुलिस वालों ने भी डाल दिया। समझे कि ये फकीर है कई दिन से मांग रहा, ये भिखारी है कई दिन से मांग रहा, मगर क्या पता था ये हदीस पढ़ने आया, इल्मे हदीस पढ़ने आया, ये हदीस का इमाम बनेगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मांगते मांगते इमाम अहमद हम्बल के दरवाजे को खटखटा। इमाम अहमद हम्बल निकल के आए, एक दरम लेकर के आए, उस दौर का जो रूपिया था वो लेकर के आए। इसने देखा तो ये आलिम रब्बानी का चेहरा था। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने रूपिया इसके प्याले में डाल दिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। ये बोले रो क्यों रहा? का हुजूर मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे पढ़ने आया हूँ, मुझे आप पढ़ा दीजिए, मैं इल्म सीखने आया हूँ, मुझे सिखा दीजिए, मैं हदीसें पढ़ने आया हूँ। जब इतना
نہ کہا تو وہ بھی رو دیے، کہا بیٹا میرا مدرسہ بند کرا دیا، سب کچھ بند ہو گیا، مجھ پہ پابندی ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، تو بتا کہاں پڑھاؤں، کیسے پڑھاؤں؟ یہ کہنے لگا امام احمد حنبل، میری ماں نے کہا بیٹا پڑھ کے ضرور آنا۔ امام احمد حنبل، میں روزانہ بھیک مانگنے آؤں گا، 2-3 منٹ میں بھیک مانگنے کے ٹائم مجھے پڑھا دے کرنا، میں علم حاصل کر لوں گا۔ زندہ باد زندہ باد، ایسے علماء بنے ہیں تو دین پھیلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک بیٹا تمہارے نعرے لو، یہ رکھ لو، تمہارے نعرے بہت ہو گئے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، کیونکہ بات تھوڑی ایسی چل رہی ہے۔ کیسے یار ایسے ہی علماء تھے، صحیح بتا رہا ہوں، تبھی یہ دین کی خوشبو ہم تک پہنچی، دین کی خوشبو۔ ان کے دادا کو خود صابر پاک نے کہا تھا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ، خود کہا تھا، مراد آباد شریف چلے جاؤ، جاؤ یار، کوئی ہو تو اس لائق، کوئی بنے تو اس لائق۔ حضرت میں ایک رات میں آؤں گا، اتنا نذرانہ دے دو گے تم، اور بھی جو آئیں گے شاعر صاحب جو بھی دے دیں گے، یہ معلوم ہے، یہ ان بچوں کو حفظ کرانا، ایک رات کی تنخواہ تم پورے مہینے میں نہیں دے پاتے ہو ان کو، ان کی بیوی نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کب کون الزام لگا دے، کب کون برا بھلا کہہ دے۔ اصل میں دین اور اسلام کی خوشبو جو پھیل رہی وہ یہیں سے پھیل رہی ہے۔ میں ایک رات تقریر کر کے چلا جاؤں گا اور حضرت کر کے چلے جائیں گے، مگر انہوں نے تمہیں کیا دیا؟ انہوں نے تمہیں کیا دیا؟ یہ جو بیٹھے، یہ بیٹھے، جتنے بیٹھے، جہاں جائیں تیرے، اب کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں جلسے یہ دیے ہیں، یہ 6 بچے، ان میں کون مفتی بنے گا، کون قاری بنے گا، کون عالم بنے گا، کون کیا بنے گا؟ جب تک یہ پڑھیں گے، جہاں جہاں قرآن سنائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تقریریں کریں گے، تمہارا 1 روپیہ بھی لگا ہے، تمہاری ذرا بھی محنت لگی ہے تو تم انتقال بھی کر جاؤ گے، تب بھی تمہاری قبر میں ثواب پہنچے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ روزانہ بھیک مانگنے کے لیے آ رہے اور امام احمد حنبل 3 حدیثیں پڑھاتے ہیں، اور امام احمد حنبل روئے گھر میں جا کے، اور رونے کے بعد کہنے لگے مولا مولا مولا، میں روتا تھا کہ میں حدیث نبی کی کسے پڑھاؤں گا، مگر تو نے ایک طالب علم بھی بھیج دیا، تو نے ایک طالب علم بھیج دیا۔ روزانہ مدرسے کے بچوں، اگر کبھی صحیح انتظام نہ ہو پائے تو کبھی بھی استاذ کے سامنے آنکھیں نکال کے مت آنا، کبھی بھی بے ادبی کے ساتھ میں مت آنا، میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں۔ بڑے بڑے اچھے ہمارے ساتھ میں پڑھنے والے حضرت جو نحو میر ایک رات میں کھڑے ہو کے سنانے والے، ہدایت النحو سنانے والے، علم الصیغہ سنانے والے، قافیہ سنانے والے، شرح جامی سنانے والے، ملا حسن سنانے والے، شرح عقائد کو حل کرنے والے، سلم العلوم کا مطالعہ کر کے استاد کے سامنے پڑھنے والے، ایسے ایسے استادوں کی ذرا بے حرمتی کی ہے، نہ انہیں علم ملا، نہ کوئی در ملا، بھٹک رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا، کوئی کچھ کام کر رہا، اور تھوڑے سہن کے تھوڑے سے ہلکے بھی تھے، مگر استادوں نے دعائیں دے دی، آج وہ چمک رہے ہیں، آج وہ چمک رہے ہیں، کیونکہ ہم نے مدرسوں میں بھی پڑھایا، سمجھ رہے ہیں، آج وہ چمک رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل 3 حدیث پڑھاتے، رو رو کر گئے، اس کے پاؤں کے نیچے نہ چٹائی ہے، ہاتھ میں کٹورا